ہم بھی اسی بات کو لے کر چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف شان مصطفیٰ ہی سنیں، صرف یہی نہیں کہ سیرت مصطفیٰ ہی سنیں ہم، اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری پہلو جس کو ہم نے اپنی نظروں میں رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، وہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار کائنات نے کسی عظمت، کسی مقام سے سرفراز فرمایا ہے، اس شان کا، اس عظمت کا مجھ پر حق کیا ہے؟ اس نقطے کو اور ہر عظمت کو سنتے ہوئے، ہر فضیلت کو سنتے ہوئے، ہر شان کی بات کو سنتے ہوئے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور یہی بنیادی مقصد ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات میں آنے والے انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم ہیں، جن کا نہ کوئی ثانی تھا، نہ ہے، نہ آئے گا، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں تو کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کو بیان کرنا، مقام مصطفیٰ کو بیان کرنا، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، نہ تو وقت کے اعتبار سے، نہ ہی صلاحیت کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی ہم چند چیزوں پر غور و فکر کریں گے، ہمارا ایمان اس میں بہتری آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا تعلق اس میں بہتری آئے، ہماری اطاعت میں بہتری آئے، ہماری مسلمانی میں بہتری آئے، ہمارا مسلک ٹھیک ہو جائے، ہمارا منہج ٹھیک ہو جائے، تو ہم ایک منفرد طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ وہ منفرد طریقہ کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں خاصہ، خصائص، اس کی واحد خاصہ آتی ہے۔ خاصے کا مطلب وہ خاص، وہ اسپیشل چیز جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ اسپیشل چیز، ان کے علاوہ وہ اسپیشل چیز، وہ اسپیشل خوبی، وہ اسپیشل صفت نہ تو اللہ عز و جل نے اپنے کسی رسول کو عطا فرمائی، نہ کسی عام انسان کو عطا فرمائی۔ صرف وہ چیزیں، ان پر ہم غور و فکر کریں گے۔ لیکن پھر بات عرض کر دوں، صرف سننا مقصد نہیں، سن کر اپنے آپ کو عدالت میں لے کر آنا، خود کی عدالت میں، ضمیر کی عدالت میں، اپنی ہی کٹہرے میں، اور غور کرنا کہ اس کا مجھ پر حق کیا تھا، حق بنتا کیا ہے، کیا میں اسے پورا کرتا ہوں کہ نہیں۔ خاصہ اس اسپیشل خوبی کو کہتے ہیں، اس خاص چیز کو کہتے ہیں جو صرف کسی ایک ذات میں، کسی ایک چیز میں پائی جائے اور دوسروں میں نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال کے کائنات نے سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ اس پر محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس طرح حدیث پر کتابیں لکھی، مختلف ٹاپک، مختلف عنوان پر کتابیں لکھی، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصوں پر، اسپیشل خوبیوں پر جو دیگر نبیوں میں نہیں تھی، جو دیگر رسولوں میں نہیں تھی، جو دیگر انسانوں میں نہیں تھی، ان پر بھی کتابیں لکھی۔ ایک بڑے مشہور محدث ابو بکر محمد بن حسین البیہقی رحمہ اللہ تعالی 498 ہجری میں، 458 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اس مسئلے پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی، ان کی کتاب کا نام دلائل النبوہ ہے،
بے شمار ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی انہوں نے. یعنی آج سے 1000 سال پہلے ایک اور محدث امام ابو نعیم الاصبہانی، انہوں نے 1000 سے اوپر صفحات اس کے بنتے ہیں، ایک کتاب اسی طرح کی لکھی الدلائل النبوہ. اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ. دلائل النبوہ امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب. یہ سن 430 ہجری میں پیدا ہوا. سن 430 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. ان کی بھی کتاب بڑی عظیم الشان. ایک اور محدث جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الخصائص الکبریٰ، یہ 911 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی. ایک اور محدث قاضی ایجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، 544 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. ان کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ بڑی شاندار کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کئی چیزیں بیان کی. امام عبد العز، انہوں نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی، یہ بھی 370 ہجری کے محدث ہیں. انہوں نے بھی اسی موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں پر کتاب لکھی. یعنی خاص وہ چیزیں، محدثین کی یہ محنت، محدثین کی یہ تصنیفات بتاتی ہیں کہ ہم ان خاص چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. میں اس لیے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں. کچھ علماء کرام، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اس انداز سے بیان نہ کیا جائے دوسرے جو انبیاء ہیں ان سے تقابل کرتے ہوئے، آمنے سامنے لاتے ہوئے، ان سے ان کا مقابلہ کرواتے ہوئے. یہاں پہ مقابلہ مراد نہیں، میرے نبی کے خاصے مراد ہیں. خاص وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ان میں سے ایک خاصہ وہ یہ قرآن مجید کی صورت میں معجزہ جو اللہ کریم نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. صحیح مسلم میں 152 نمبر حدیث ہے. 152 کتاب الایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی شن، کوئی بھی ایسا نبی، انبیاء میں سے ایسا نہیں کوئی بھی نبی جو اس دنیا میں آیا ہو اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی معجزہ عطا نہ فرمایا ہو. ما آمن علیہ بشر، جس پر انسانیت اس معجزے کو دیکھ کر اس دور کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھیرنا دیکھ کر، بیماروں کو ٹھیک کرنا دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم ہوتا لوہا دیکھ کر لوگ ایمان لانے لگے. ابراہیم علیہ السلام، ان پر ٹھنڈی ہوتی آگ دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے. نوح علیہ السلام کی تبلیغ، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا گیا. ما آمن علیہ البشر، جس معجزے کی وجہ سے لوگ انسان ان پر ایمان لے آتے. فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے. یہ ایک ایسا خاصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا جو کسی اور کو نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دنیا کے عجائب گھروں میں تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملے گا. وہ جو عصا کی صورت میں تھا، لاٹھی کی صورت میں تھا. حسن یوسف کو دنیا میں تلاش کرو نہیں ملے گا. حکمت عیسیٰ کو تلاش کرو علیہ السلام نہیں ملے گی. حکومت سلیمان کو تلاش کرو نہیں ملے گی. سب چیزیں ان انبیاء کی زندگی کے ساتھ چلی گئی دنیا سے، لیکن میرے نبی کا معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ان کی وفات کے بعد قیامت تک باقی رہے گا.
یہ معجزے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ معجزہ سارے نبیوں کو ملا ہے۔ ما من نبی شن انتہائی عموم ہے، یعنی ہر نبی، اس قاعدے سے کوئی بھی نبی باہر نہیں، لیکن باقی کس کا ہے؟ وہ صرف میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور یہ معجزہ ایک معجزہ نہیں، اس قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں 6666، ایسا نہیں۔ ان آیتوں کو اگر آپ گنیں، آپ کی مسجدوں میں تاج کمپنی کے قرآن موجود ہیں، سعودی عرب کے قرآن موجود ہیں، اور ان میں آیتوں کے نمبر لگے ہوئے ہیں۔ 6236 آیتیں ہیں، 6666 نہیں، صحیح بات 6236 آیتیں۔ ہر آیت کے اندر پھر 3 معجزے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کسی لفظ کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس آیت کے بدلے میں کوئی اور آیت اس طرح کی نہیں لائی جا سکتی۔ نمبر 3، وہ آیت قیامت تک رہے گی۔ کوئی یہ نہیں کہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کوئی کم کر دے، سورۃ البقرہ کی 286 آیتوں میں سے کوئی بندہ آ کے ایک آیت کم کر دے۔ 3 معجزے ہر آیت کے اندر۔ پہلے نمبر پر کمی بیشی نہیں ہو سکتی، دوسرے نمبر پر اس جیسی آیت نہیں آ سکتی، تیسرے نمبر پر اس آیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 6000 کو بھی اگر 3 سے ضرب دے، یہ قرآن مجید 18000 معجزے اس قرآن کے اندر میرے نبی کے موجود ہیں، جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس طرح سے معجزے کا خاصہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے، اور کسی کو نہیں ملا۔ آپ کی نبوت، آپ کی عظمت بڑی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 340 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 340 نمبر فرمایا، میں اپنی بچپن میں اپنے چھوٹے چھوٹے دوستوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا۔ انا العب مع الصبیان یا مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتا جبریل، میرے پاس جبریل آئے۔ یہ حدیث آپ نے بعد میں بیان کی، اس وقت تو نہیں آپ کو پتا تھا یہ آنے والا کون ہے۔ فرمایا اتا جبریل، میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے آ کے فاخذانی، مجھے پکڑ کے انہوں نے مجھے لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد فشق صدری، میرا سینہ انہوں نے چیر دیا۔ چیرنے کے بعد فاخرج قلبی، میرا دل نکالا۔ میرا دل نکالنے کے بعد ایک بڑی پلیٹ، تھال جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھال ثم اتی بطست من ذهب، وہ سونے کا تھا، اس میں بماء زمزم کا پانی تھا۔ میرے دل کو اس میں صاف کیا، دھویا، اور اس میں سے ایک حصہ جو بچوں کے اندر شرارتوں کا ہوتا ہے، تنگ کرنے کا ہوتا ہے، پریشان کرنے کا ہوتا ہے، اسے نکال کر علیحدہ پھینک دیا، اور کہا مجھے بتایا بھی کہ یہ ٹکڑا ہے جو آپ کے دل میں، یہ شیطانی وسوسے، شیطانی تحریکات کے لیے ہوتا ہے، وہ نکال کر پھینک دیا، اور دوبارہ میرے دل کو میرے سینے میں رکھا، میرے سینے کو بند کر دیا۔ صحیح مسلم 340۔ ابھی عمر 40 سال نہیں ہوئی، چھوٹی عمر ہے، بچوں کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، کودنے کی عمر ہے، بچوں کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر ہے۔ ابھی نبی بننے کا آپ نے اعلان نہیں کیا، ابھی وحی نہیں شروع ہوئی، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی ہستی کی کون گستاخی کر سکتا ہے؟ ایسی ہستی کی شان میں کون ہے جو کمی کر سکے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بچے تھے وہ ڈر کے بھاگے الی ذیرہ، میری ماں کی طرف چلے گئے، یعنی وہ عورت جو آپ کو دودھ پلا رہی تھی، اسے جا کے کہا کہ ان محمدن قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا۔ ایک بندہ آیا تھا، اس نے ہمارے سامنے ان کا پیٹ چیر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ وہ وہاں سے سارے گھر والے بھاگے،
اس کھیل کی جگہ پر پہنچے، آ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ، لیکن رنگ آپ کا نارمل نہیں ہے، رنگ آپ کا بدلا ہوا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھا، انس بن مالک کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لقد نرا آثار المخیاتی علی صدرہ، میں نے جیسے آپریشن کے بعد آپریٹ ڈاکٹر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جسم پر ٹانکے لگاتے ہیں، آپ کئی سالوں کے بعد بھی دیکھیں کچھ لوگوں کے وہ ہونے والے آپریشن، ڈاکٹر کا کیا ہوا آپریٹ، اس کے آپ کو اس کی سٹیچنگ کے نشان نظر آتے ہیں، ٹانکوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی قسم ہم اپنے نبی کے سینے پر اس ٹانکوں کے نشان دیکھا کرتے تھے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 53 سال کے بعد ہوئی ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہوئی ہے، اس وقت بھی وہ نشانات موجود تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی عظمت بچپن سے شروع ہو جائے، کون بیان کر سکتا ہے، کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ابھی نبوت نہیں ملی۔ ایک اور حدیث مسلم کے اندر ہے، ابھی نبوت نہیں ملی، اور اسی حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، مکہ کی تعمیر شروع تھی، ینقلون الحجارہ کا، لوگ پتھر منتقل کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ بھی، آپ کے چچا عباس نے مشورہ دیا، بیٹا پتھر اٹھا کے لاتے ہو، دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کا تہمد آپ کو تنگ کرتا ہے، دوسری روایت میں لفظ ہے یہ پتھر آپ کو تنگ کر رہا ہے، تہمد اتارو اور اس پتھر کے نیچے رکھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام تھا، اس کلچر میں، اس تہذیب میں، اس رواج میں، ان لوگوں کے رہن سہن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے کہنے پر اپنا تہمد اتار دیا۔ ابھی تہمد اتارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گر گیا، میں گر کے بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش نہیں، جب مجھے ہوش آئی تو میرا تہمد لوگوں نے میرے اوپر ڈال دیا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بچپن سے ہی عام لوگوں سے ہٹ کر بڑی منفرد تھی۔ تو یہ خاصے، سب سے پہلا خاصہ وہ یہ قرآن پاک بطور معجزہ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا۔ خاصہ نمبر 2، یہ ایسا خاصہ ہے جس طرح قرآن جیسا معجزہ اللہ عز و جل نے اپنے کسی نبی کو نہیں دیا، کسی رسول کو نہیں دیا۔ معجزے دیے ہیں لیکن ان معجزات کی عمر بڑی تھوڑی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت وہ معجزہ تھی لیکن اس کی عمر کم تھی، جن بھی اس میں نوکری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، پارہ نمبر 22 میں یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل، نوکریاں کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، کام کرواتے تھے سلیمان علیہ السلام ان سے، لیکن عمر اس معجزے کی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ لاٹھی عصا موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا کب تک؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اسی طرح سب معجزے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن مجید، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن مجید کے بڑے مقامات ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خاصوں کی۔ خاصہ نمبر 2، دوسرا خاصہ جو میرے رسول کو میرے اللہ نے عطا فرمایا، جو کسی اور رسول کے حصے میں نہیں آیا، کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، وہ ہے عہد و میثاق کا خاصہ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ یہ خاصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام 1 لاکھ سے اوپر، 1.25 لاکھ کے قریب تقریباً ان کی تعداد ہے۔
مشکات میں ایک روایت آتی ہے، اور رسولوں کی تعداد 315 مستدرک حاکم میں لکھی ہے، ایک روایت میں 313 لکھی ہے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی کے لیے یہ خاصہ موجود نہیں جو محمد مصطفیٰ کے لیے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دنیا کا نظام نہیں چلا، ابھی دنیا کے ملک، دنیا کی ریاستیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے مذہب وہ نہیں بنے، ابھی انسان زمین پہ نہیں بسا۔ اللہ کریم اپنے اس نبی کے لیے ایک پکا پختہ وعدہ لیتے ہیں۔ کن سے لیتے ہیں؟ خطیب اس آیت کو ایک اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں، بڑے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک کانفرنس ہے، سیرت النبی کانفرنس، جو میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک اپنا انداز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کیا، ان سے پکا پختہ وعدہ لیا۔ وعدہ کیا ہے؟ لما آتیتکم، یقیناً تمہیں من کتاب و حکمت، کتاب ملے گی اور حکمت ملے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک رسول آئے گا، وہ تصدیق کرے گا کہ موسیٰ علیہ السلام تم نبی ہو، تمہاری نبوت سچی ہے، تمہاری کتاب تورات سچی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تم نبی ہو، تمہاری نبوت سچی ہے، تمہاری کتاب انجیل سچی ہے۔ وہ تصدیق کرے گا کسی بھی نبی کی زندگی میں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کتاب کو، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اس نبی پر ایمان لے آنا ہے۔ اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی کی نبوت کو اپنے دل میں بسا لینا ہے، اس پر ایمان لے آنا ہے۔ اپنی کتاب کو چھوڑ کر اس نبی کی کتاب کو مان لینا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس نبی کے مددگار بن جانا ہے۔ یہ آیت بڑے کمال کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا صرف خاصے نہیں سننے، صرف شان مصطفیٰ نہیں سننی، صرف سیرت مصطفیٰ نہیں سننی، اپنے آپ کو عدالت میں بھی کھڑا کرنا ہے کہ میں اس کا کیا حق ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انبیاء سے وعدہ کیا لیتے ہیں؟ یہ خاصہ صرف رسول اللہ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس طرح کا وعدہ آدم علیہ السلام کے لیے لیا ہو؟ نہیں۔ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیا ہو؟ بالکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، یعقوب اسحاق کے لیے، یوسف سلیمان کے لیے، داؤد موسیٰ کے لیے، عیسیٰ کے لیے علیہ السلام کسی کے لیے بھی نہیں ہوا۔ یہ کس کے لیے ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوا۔ کہ کرنا کیا ہے؟ جب ان کی نبوت آ جائے، جب ان کی بات آ جائے، ان کی ذات آ جائے، تمہاری نبوت ختم، تمہاری کتاب ختم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یقیناً، جو عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لام بھی تقید کا ہے، نون بھی تقید کا ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کرے تو یوں کرنا پڑے گا، یقیناً یقیناً تم اس پر ایمان لے کے آؤ گے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، یقیناً یقیناً تم ان کی مدد کرو گے۔ یعنی میرے نبی کی موجودگی میں کسی اور کی نبوت نہیں چلے گی، کسی اور کی رسالت نہیں چلے گی۔ ایمان لائیں گے ہم ان پر، ان کو نبی مانیں گے، رسول مانیں گے، ان پر اترنے والی کتابوں کو حق سچ مانیں گے، لیکن فالو کس کو کریں گے؟ رہنمائی کس کو لیں گے؟ میرے نبی کی نبوت سے، میرے نبی پر اترنے والی کتاب سے۔ یہ دوسرا خاصہ ہے۔ اب اس کو ذرا اپنے آپ پر ہم دیکھتے ہیں، آج کے اس خاصے کا حق ہم نے ادا کیا کہ نہیں؟ ایک حدیث سنن دارمی میں ہے 435 نمبر، سلسلہ صحیحہ میں ہے 3207 نمبر، 3207 السلسلہ الصحیحہ میں، اور سنن دارمی میں 435 نمبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کی ایک کاپی مل گئی، ایک نسخہ مل گیا۔ وہ لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے میرے پاس کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیکھا، وہ تورات کا نسخہ تھا، اور اس کے اندر کیا لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، جس طرح کا وہ تورات کے احکام۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے پاس بیٹھ گئے، فساکت، آپ خاموش تھے، اس کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب پڑھ رہے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. فجعل لون وجهه يتغير، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے. ابو بکر صدیق بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن خطاب کو پکڑ کے ہلایا، جھنجھوڑا. عمر ساکلت کا سوا کلو، ڈانٹا انہیں. اور گم پانے والیاں تجھے گم پائیں، عربی میں ڈانٹنے کا ایک انداز تھا. تو نہیں دیکھتا اما ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو نہیں دیکھتا. عمر بن خطاب کی آنکھیں جب میرے پیغمبر کے چہرے پر پڑی، فوراً قرآن بند کی، کھڑے ہو گئے، کہا اعوذ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غضب سے، وغضب رسولہ، اللہ کے رسول کے غضب سے. اللہ کے نبی رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ اس آیت کی تفسیر ہے. کہا عمر سنو، تم تو یہ کتاب لے کے بیٹھے ہو نا، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نبوتی، مسلک اللہ کی قسم ختم ہو جائیں گے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ باتیں ختم ہو جائیں گی. ان اصول کو آپ سمجھ لیں، رسول اللہ کے خاصے کو سمجھ لیں. کہا اگر لو کان موسیٰ حیًّا، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا کے رب سے کلام کرنے والے، تورات جن پر نازل کی گئی، جو بنی اسرائیل کو آزادیوں سے نکالنے والے، غلامیوں سے نکال کر آزادیوں میں لے جانے والے تھے، جن پر اللہ کے ان گنت من سلوا، بادلوں کا سایہ، وہ سمندر کو پھاڑنا، فرعون کو غرق کرنا، فرعون کی قوم کو ان کی دعاؤں کی وجہ سے عذابوں سے نجات دینا، ان گنت معجزے، وہ موسیٰ اگر آج زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نبوتی، میں نبی بن کے آ جاتا، تم لوگ ترکتمونی، مجھے چھوڑ دیتے، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جاتے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے پر نہ ہوتے، غلط راستے پر ہوتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آئیں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے. میرے نبی کی موجودگی میں قرآن نے کہہ دیا، آل عمران آیت نمبر 81، اور رسول اللہ کی حدیث نے کہہ دیا، سنن دارمی حدیث نمبر 435، سلسلہ صحیحہ 3207 حدیث ہے، دونوں نے کہہ دیا میرے نبی، ان کی موجودگی میں کوئی اور چیز نہیں چلے گی. ہم چلاتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے نا جو ہماری اصلاح والی ہو، چونکہ دنیا میں کوئی بھی بندہ اپنی اصلاح سننے والا نہیں. آپ توحید کی آیتیں پڑھیں، ہمارے مسلک کے بریلوی بھائیوں کو وہ برداشت نہیں ہوتی. آپ اتباع سنت کی پڑھیں، ایک اور مسلک کو برداشت نہیں ہوتی. آپ صحابہ والی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں، پاکستان میں ایک اور مسلک ہے وہ اسے ہضم نہیں ہوتی. آپ کافروں کے خلاف پڑھنا شروع کر دیں، ہمارے ملک اور سیکیورٹی اداروں کو وہ برداشت نہیں ہوتی. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام سے شروع ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے حالات کو آپ اسلام کی روشنی میں بیان کرنا شروع کر دیں، ہمارے بعد احباب کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی. نہیں جی، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام اسلام سے شروع ہو رہا ہے تو ملک کے حالات کو اسلام کی روشنی میں انالیسس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں انالیسس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اقبال نے کیا کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب چنگیز خان کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. بات یہ نہیں، ہم قرآن و سنت کو دیکھیں، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ایک طرف میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے نبی کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ میرے نبی کے فرمان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی، لیکن ہم اپنے اپنے مولویوں کے فتوے، اپنے اپنے اماموں کی فکر چلا کے بیٹھے ہیں. ذرا بھی ان کے اوپر نہ تو بات سننے کے لیے تیار ہے نہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. اس ملک میں موجود مسلک، ان کی کتابوں میں لکھا کیا ہے اور میرے نبی کی شریعت میں کیا لکھا ہے. وہی نبی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ جب اس نبی کی بات آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان لاؤ گے ان پر، اپنی نبوت چھوڑ دو گے، اپنی کتاب چھوڑ دو گے. نبیوں سے یہ وعدہ لیا، ہم سے بھی یہی وعدہ ہے کہ جب نبی کی بات آئے گی ہم اپنے امام کو چھوڑیں، اپنے امام کے فتوے کو چھوڑیں، اپنے امام کی فکر کو چھوڑیں، لیکن نبی کی نبوت والی بات کو نہ چھوڑیں. چند مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک نہیں، اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسلک ہے، آپ اس کی کتابیں کھول کے دیکھیں. ایک مستند معتبر کتاب در مختار، اس پر
ابن عابدین کا حاشیہ ہے، اور اس حاشیے والی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 کھول لیں۔ اس کتاب کے بارے میں اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس کتاب میں ایک عجیب بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی۔ ایک طرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت، قرآن جو بطور معجزہ آیا، اور ادھر کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے تعلم الفقہ، ہماری اس فقہ کو سیکھنا افضل من حفظ القرآن، قرآن زبانی یاد کرنے سے افضل ہے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ، اور دوسری طرف فقہ کی کتاب، وہ اقوال جو علماء نے بیان کیے، وہ فتوے جو علماء نے دیے، اس کے باوجود تعلم الفقہ، اس فقہ کو سیکھنا افضل، یہ افضل ہے، من حفظ القرآن، قرآن کو حفظ کرنے سے، قرآن کو یاد کرنے سے۔ آگے لکھا ہے لِأَنَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ، اس قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا، فرض کفایت، یہ تو فرض کفایہ ہے، 2-4 بندے حفظ کر لیں بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس فقہ کو سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے پر ضروری ہے۔ یہ فقہ کی کتاب، اور جاتے جائیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 63 پہ لکھا ہے فَلَعْنَةُ رَبِّنَا، ہمارے رب کی لعنت برسے، اعداد رامال، کتنی مقدار میں؟ 2-4 لعنتیں نہیں، جتنی مقدار ریت کے ذروں کی ہے اتنی لعنتیں برسے رب کی، کس بندے پر؟ علی من رد قول ابی حنیفہ تھا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نہ مانے، اس بندے پر ریت کے ذروں کے برابر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جب یہ قول ہم پڑھ لیں گے، اس کے مقابلے میں نبی کی حدیث آ جائے گی، جس نے یہ شعر پڑھا ہوگا وہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اس کتاب کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، ان کی نبوت، ان کی کتاب، رسول اللہ کو چھوڑ کر جو اپنائے اسے کہہ رہے ہیں کہ تم سیدھے راستے پر نہیں، اور جو ہم اس طرح کی کتابوں کو لے لیں اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں تو ہم کہاں پہ پہنچیں گے۔ میں بطور مثال چند چیزیں ان کتابوں میں سے عرض کرتا ہوں، اور یہ کتابیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تنقید کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے کہ میرا جو مسلک ہے وہ ہونا کیا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، عظمت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، فضیلت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوال ہے نا، اس خاصے کا مجھ سے حق کیا ہے؟ اللہ وعدہ لے رہا ہے تمام نبیوں سے، تمام انبیاء سے، اپنی نبوت چھوڑ دو گے، اپنے نبیوں کو کہہ رہا اپنی نبوت چھوڑ دو گے، کتاب چھوڑ دو گے، تو میں اپنا مسلک اللہ کے نبی کی خاطر نہ چینج کروں، یا میں اپنے ایمان کی بات کو نہ چھوڑوں؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور ہمارے جو ائمہ کرام ہیں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ مثال کے طور پر صرف 2-3 مثالیں۔ مثال کے طور پر کتاب الطہارہ ایک بہت بڑے مسلک کی کتاب ہے، الہدایہ ہے، آپ اس الہدایہ کتاب کو کھول لیں، اس کتاب میں لکھا ہے اگر کتا، کتاب الطہارت میں، طہارت کی کتاب میں، پاکیزگی کی کتاب میں، اس کتاب میں لکھا ہے اگر کسی کے گھر میں، آپ دیہاتی لوگ ہیں، اس مسئلے سے آپ کا تعلق واسطہ پڑتا رہتا ہے، کتا آئے کسی برتن میں منہ ڈال دے، آگے کتاب میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے آپ اس برتن کو اٹھائیں، 3 مرتبہ دھو لیں، وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، میرے نبی کا یہ فتویٰ نہیں، میرے نبی کی یہ شریعت نہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 279، جامع ترمذی حدیث نمبر 91، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولج القلب فیہ، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، اس کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اولاہن او اخراہن بالتراب، ان میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجنا پڑے گا۔ 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجنا ہے۔ اب یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف فقہ کی کتاب ہے، آپ پیش کر کے دیکھ لیں کسی کو، اور ادھر انبیاء سے لیا گیا وعدہ اور عمر بن خطاب کو پڑی ہوئی ڈانٹ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی سامنے رکھیں اور لوگوں کا ملاحظہ، انداز ملاحظہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہم شان مصطفیٰ سنتے ضرور ہیں لیکن اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور مثال کے طور پر، بات کافی لمبی ہے، ہدایہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، حوالہ یاد رکھیے گا، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے منت کرتا ہوں ایک دفعہ زندگی میں پڑھیے گا ضرور، کریٹیکل انداز سے پڑھیے گا، مجھے غلط کرنے کے لیے، میری بات غلط کرنے کے لیے کہ شاید یہ غلط کہہ رہا ہو بندہ یا یہ غلط لکھا ہوا ہو، اور دیکھنے میں سننے میں لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کتاب کا نام کتاب الہدایہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 235، اور اس کتاب میں اگر آپ باب وائز کھولتے ہیں، کتاب الحدود، کتاب الحدود میں چوری کی حد میں ان چیزوں کا بیان جن میں چور کو سزا نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ، مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے عمل کی سزا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری اس مال کی مقدار معین کر دی، طے کر دی، وہ کتنی ہے؟ مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ وہ اس چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے جو 1/4 دینار کے برابر ہو، 1/4 دینار یا 3 درہم کی مقدار کے برابر۔ 1/4 دینار آج کے دور میں 5500 روپیہ بنتے ہیں، 5500 روپیہ۔ اب یہ قرآن بھی مکمل، حدیث بھی مکمل، اس کے مقابلے میں ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب، کتاب الحدود، کتاب الحدود کا چیپٹر، وہ چیزیں جن پر کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، چند چیزیں۔ نمبر 1 لکھا ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْوَابُ مُرَقَّبَةً فِي الْجِدَارِ، کسی کا گیٹ ہے وہ دیوار میں لگا ہوا ہے، کوئی بندہ اس دیوار سے گیٹ اکھاڑ کے لے جائے، اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کہہ رہے 5500 کی چوری تقریباً بنتی ہے آج کے دور میں، اس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے، گیٹ کوئی دیوار میں سے نکال کے لے جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کسی کا دروازہ پڑا ہے، اگر ہلکا ہے چور اٹھا کے لے گیا، ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر بھاری ہے وہ چور اٹھا کے لے گیا پھر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسی میں لکھا ہے مسجد کے دروازے پر میں سے کوئی بھی چیز کوئی بندہ چوری کر کے لے جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی کتاب کے اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے لو کانا سارق الصبی الحر، ایک چور ہے ایک بچے کو چوری کر کے لے جاتا ہے، بچے کے گلے میں سونے کا زیور ہے، وہ زیور چوری کر کے بچے کو آزاد کر دیتا ہے، اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے اگر کوئی چور کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا، وہ بکری کو خود لے کے باہر آ گیا، اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن یہ چور اگر بکری کو ذبح کر کے باہر لے کے آتا ہے، اس چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، نہیں کاٹا جا سکتا۔ یہ شریعت کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے۔ ہمارے ملک میں جب شریعت نافذ کرنے کی بات چلتی ہے اس کتاب کو لایا جاتا ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے 2 بندے چوری کرنے گئے ایک گھر میں، یہ کسی اخبار کے لطیفے نہیں میں اب سنا رہا، فقہ حنفی کی معتبر شرعی کتاب الہدایہ جلد 2 صفحہ 235 سے 241 تک یہ ساری بحث موجود ہے۔ 2 بندے چوری کرنے گئے، ایک اندر سے مال اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، دوسرا باہر سے کیچ کرتا ہے، نہ اندر والے کا ہاتھ کاٹا جائے نہ باہر والے کا ہاتھ کاٹا جائے۔ کسی کی دیگ پڑی ہے، دیگ میں سالن اگر پڑا ہوا ہے، وہ سالن سمیت کوئی دیگ اٹھا کے لے جائے، اس چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، نہیں کاٹا جا سکتا۔ ہاں اگر خالی دیگ کوئی اٹھا کے لے جائے پھر اس چور کا ہاتھ کاٹا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ادھر اللہ وعدہ لے رہے ہیں تم اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے، اپنی کتاب کو چھوڑ دو گے، ادھر رسول اللہ عمر بن خطاب کو کہہ رہے ہیں تو رات پڑھو گے، موسیٰ کے پیچھے چلو گے، مجھے چھوڑ کر گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارا مسلک ہے، حدیثیں صحیح آتی ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، صرف شان مصطفیٰ سننے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بھی ہے، تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔